باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہرا کلاسز ماہ رمضان المبارک درس نمبر 3 ہے۔ آج کے درس میں ہم سورہ مبارکہ سورہ فلق کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کے شان نزول انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ مبارکہ فلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ فلق قرآن کریم کا 113واں سورہ ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو تین بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ان 2 سورتوں کو احساس خطر کے موقع پر بھی پڑھے جانے کی وجہ سے مشقشقتین بھی کہا جاتا ہے، کہ اگر انسان کو احساس ہو جائے، یعنی یہ 2 سورہ ایک ساتھ اگر پڑھا جاتا ہے یا ہمیں احساس ہو جائے خطرے کا، تو اس موقع پر جب پڑھی جاتی ہے تو اسے مشقشقتین بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فلق کے مزائن۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز، خاص کر رات کی تاریکی، گروہوں میں پھونک مارنے والوں اور حسد کرنے والوں کے شر سے خدا کی پناہ مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ یعنی اگر اس سورہ کو دیکھا جائے تو پروردگار عالم نے اپنے نبی کو ہر چیز، خاص کر کے رات کی تاریکی میں گروہ میں پھونک مارنے والوں اور حسد کرنے والوں کے شر سے خدا کی پناہ مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ صرف اپنے نبی کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے بھی یہ درس ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حسد کرنے والے کے شر سے محفوظ رہیں اور اللہ اپنی پناہ گاہ میں لے لے، اپنے حفظ و امان میں لے لے، تو کوشش کرے کہ سورہ فلق کی تلاوت کی جائے۔ تفسیر المیزان کے مطابق نفاثات فی العقد سے مراد صرف جادوگر عورتیں نہیں، بلکہ اس سے مراد جادو کرنے والا ہر شخص ہے۔ یعنی نفاثات فی العقد سے مراد صرف وہ خواتین نہیں کہ جو جادو کر رہی ہیں، بلکہ ہر اور وہ شخص مراد ہے کہ جو جادو کر رہا ہے۔ تفسیر نمونہ کے مطابق سورہ فلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ہر چیز کی برائی اور شر سے خدا کی پناہ لینے کی تعلیم دیتی ہے۔ اگر تفسیر نمونہ کے مطابق دیکھا جائے تو سورہ فلق صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کو ہر چیز کی برائی سے اور شر سے خدا کی پناہ لینے کی تعلیم دیتی ہے۔ یعنی برائیاں وہ کسی بھی طرح کی ہو، وہ شر کسی بھی طرح کا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان برائیوں کا اثر ہمارے اوپر نہ ہو، کسی طرح جادو یا سحر، جادو ٹونے کا ہم پر اثر نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ سورہ فلق کی تلاوت کرے، کیونکہ یہ سورہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ گاہ ہے۔ جب کوئی اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اسے اپنی پناہ میں لے لے گا۔ سورہ فلق کی شان نزول۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ لبیب بن عاصم نامی یہودی نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھجور کے درخت کے چھلکوں پر کچھ لکھ کر کنویں میں ڈالنے کے ذریعے سحر یعنی جادو کیا، جس کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سخت مریض ہوئے، جس کی اطلاع جبریل امین نے بحکم الہی آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ آپ نے حضرت علی
ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیج کر اس سحر والی چیز کو ختم کروایا، اور جبریل میکائیل نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر طرح کے سحر جادو سے محفوظ رکھنے کے لیے سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت بھی کی، جن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا حاصل ہو گئی۔ یعنی اگر وہ والدین ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، ہمیں اس سے درس لینا چاہیے کہ جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودی لبیب بن عاصم نے جادو کیا، درخت یعنی کھجور کے درخت پر کچھ لکھ کر کے کنویں میں ڈالا، جس سے جادو کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض ہو گئے، تو یہ خبر کس نے آ کے دی؟ جبریل امین نے آ کر کے دی۔ تو جبریل امین کا خبر لانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو بھیجا اور وہ سحر والی چیز کو ختم کروایا، تو جبرائیل اور میکائیل نے آ کر کے آنا حضرت پر ان سوروں کی تلاوت کی کہ جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے آپ شفایاب ہوئے۔ تو اگر ہم خواتین کو اپنے بچوں کو نظر بد سے یا سحر یا جادو سے محفوظ رکھنا ہے تو اس سورے کی تلاوت کر کے بچوں پر دم کریں۔ بہترین سورہ ہے اللہ کے حفظ و امان میں دینے کے لیے کہ اللہ اس سورے کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے تمام خاندان والوں کو بھی محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ اور کوشش کریے صرف درس کو سننا نہیں ہے، درس پر عمل کرنا بھی ہے۔ یہ سورہ صرف 5 آیتیں ہیں، اور میں تمام سننے والوں سے کہوں گی کہ آپ اسے صرف سنیے گا نہیں بلکہ اسے یاد کریے گا۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے گا آگے شیئر کریے گا، ثواب جاریہ سمجھ کر کے۔ جب تک یہ آگے شیئر ہوتا رہے گا پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو جزائے خیر عطا کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور والدین کے لیے خصوصی پیغام ہے کہ اگر اپنے بچوں کو نظر بد سے یا سحر جادو سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس سورے کی تلاوت کر کے بچوں پر دم کریے، تعویذ کی شکل میں بچوں کو پہنا کے رکھیے یا بچوں کے بازو پر باندھ کر رکھیے۔ سورہ فلق کی فضیلت ابھی صرف ہم نے شان نزول بیان کیا ہے، اب اس کی کیا فضیلت ہے وہ ہم آگے کے درس میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی ہر رات سونے سے قبل سورہ فلق کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج، عمرہ اور روزے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ سورہ بہترین تعویذ ہے ہر طرح کی بری نظر سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ کتنی بہترین فضیلت ہے، 5 آیتیں ہیں، اور ان 5 آیتوں کی اگر کوئی رات میں تلاوت کرتا ہے تو رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونے سے قبل جب آپ بستر پر جائیں، سونے کا ارادہ کریں تو اس سورے کی تلاوت کریں۔ جو اس سورے کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اسے حج، عمرہ اور روزے کا ثواب لکھ دے رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں کوشش کریے گا کہ ہر رات سونے سے قبل سورہ فلق کی تلاوت کریں تاکہ پروردگار عالم ان 30 دن میں ہمارے نام اعمال میں حج، عمرے اور روزے کا ثواب لکھ دے۔ اور بہترین تعویذ ہے ہر بری نظر سے بچانے کے لیے، تو کوشش کریں کہ اس دعا کو اپنے پاس رکھیں، دم کر کے رکھیں اور اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ کی شکل میں پہنا دیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرے وہ اس شخص کے مانند ہے جس نے تمام انبیاء کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو۔ یہ بات ناممکن ہے کہ وہ شخص، آج کے زمانے میں ناممکن ہے کہ ایک شخص تمام انبیاء کے کتابوں کا مطالعہ کیا ہو، جبکہ اس سورے کے پڑھنے والے کو اس شخص کے مانند ثواب مل رہا ہے جس نے تمام انبیاء کے کتابوں کا مطالعہ کیا ہو۔ تو بے شک اس سورے کی فضیلت ہے، اس سورے کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے، اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی اس سورے کی تلاوت کر رہا ہے تو نبی اکرم نے فرمایا کہ پھر یہ شخص اس شخص کے مانند ہے کہ جس نے تمام انبیاء کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو۔ تو ماہ رمضان میں طالبات گرامی کوشش کریے گا کہ ہر رات سورہ فلق کی تلاوت کریں تاکہ ہمارا شمار اس شخص کے مانند ہو جائے کہ جس نے تمام انبیاء کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو۔
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق کو ہر رات 10 مرتبہ پڑھے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے پوری قرآن کی تلاوت کی ہو، اور یہ شخص اپنے گناہوں سے اس طرح باہر آئے گا گویا اس کی ماں نے اسے تازہ جنم دیا ہو، اور یہ شخص اگر اس دن یا رات میں مر جائے تو یہ شہادت کی موت مرا ہے۔ اب یہاں پر قابل غور یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے غفلت نہیں کرنا ہے، اگر ہم 11 مہینے اس بات سے غافل تھے تو خصوصی طور پر ماہ رمضان المبارک میں ہمیں اس بات سے بالکل غافل نہیں ہونا ہے کہ ہم اس غفلت میں رہیں کہ جو 11 مہینے گزر چکا ہے ہم نے سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق کی تلاوت نہیں کی رات کو سوتے وقت، تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں ہر رات میں 10 مرتبہ سورہ توحید، سورہ ناس، سورہ فلق کی تلاوت کریں تاکہ یہ مرتبہ ہمیں بھی مل جائے کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، اور ہم اس طرح گناہوں سے پاک ہو جائیں گے جیسے ہم شکم مادر سے آج ہی دنیا میں آئے ہیں۔ اور اگر یہ شخص دن میں یا رات میں مر جاتا ہے تو گویا یہ صرف ایک معمولی انسان نہیں مرا ہے، بلکہ اس کی موت شہادت کی موت ہوگی، یہ ایک شہید کے مانند دنیا سے رخصت ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام معذرت چاہتے ہیں، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز شب کی وتر میں سورہ ناس اور سورہ فلق اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا جاتا ہے کہ اے بندہ خدا، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ خدا نے تمہاری نماز وتر کو قبول کر لیا ہے۔ اب قابل توجہ یہ ہے کہ نماز شب الحمدللہ ماہ رمضان میں آپ لوگ قضا بالکل نہیں کریے گا، عام دنوں میں اگر قضا ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، کوشش کریے گا کہ ماہ رمضان المبارک میں نماز شب قضا نہ ہونے پائے۔ اگر 11 رکعت تک آپ نہیں پہنچ سکتی ہیں تو کوشش کریں کہ 3 رکعت سے ابتدا کریں، اور اگر 3 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم 1 رکعت ضرور ادا کریں۔ لیکن ماہ رمضان المبارک میں آپ سحر کے ٹائم پر اٹھتے ہیں، اس سے آپ 10 سے 15 منٹ پہلے اٹھیے اور نماز شب کو ادا کریے، بہترین نماز ہے ہماری حاجتوں کو قبول کرنے کے لیے، ہمیں معرفت الہی دینے کے لیے اور ہماری مغفرت کرنے کے لیے۔ تو نماز وتر میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز وتر میں سورہ توحید، سورہ ناس، سورہ فلق کی تلاوت کرتا ہے تو اس شخص کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ اے بندے خدا، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہارے نماز وتر کو خداوند عالم نے قبول کر لیا ہے۔ اب ہم سورہ فلق کے ترجمہ کے جانب چلتے ہیں۔ سورہ کے جانب دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہر سورہ کے ابتدا میں آپ دیکھیے گا تو بسم اللہ سے ہر سورہ کی ابتدا ہو رہی ہے، کیونکہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے وہ کام اپنے پائے تکمیل تک انشاءاللہ پہنچتا ہے۔ تو سورہ کے جانب دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جسے اس نے پیدا کیا ہے، یعنی تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونکنے والی جادوگرنی کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائیں۔ یعنی ہم اللہ سے اس سورہ میں پناہ مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، جس نے رات کو خلق کیا، رات کو تبدیل کر کے جس نے صبح کو بنایا ہے، اس رب کی پناہ چاہتے ہیں ہر اس شر سے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس سے جو اندھیری رات کا شر ہے، جو اندھیرا، جب اندھیرا چھا جائے اور وہ شر ہم پر غالب آ جائے، چاہے حسد کا ہو، چاہے جادو کا ہو، چاہے گناہوں کا ہو، اور گروہ میں پھونکنے والی جادوگرنی کے شر سے، اور حسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حسد طالبات گرامی ایک ایسی بیماری ہے
کہ اگر انسان کے دل میں حسد آ جائے تو وہ اس کے نامہ اعمال کو ایسے جلا کے رکھ دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ تو کوشش کرنا ہے کہ آپ اپنے وجود سے حسد کو اپنے وجود کے اندر پناہ نہ لینے دیں، نہ پنپنے دیں، نہ اپنے دل میں حسد کی کوئی جگہ دیں کسی کے لیے بھی، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ خوبصورتی ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ عزت ہو، چونکہ سب کچھ اختیار میں پروردگار عالم کے ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ دولت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے دولت لے لیتا ہے۔ تمام اختیار کس کے ہاتھوں میں ہے؟ پروردگار عالم کے ہاتھوں میں ہے۔ تو ہم یہاں پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں حاسد کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے بھی اللہ محفوظ رکھے۔ تو طالبات گرامی تھوڑا توجہ رکھیے گا ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں کہ اللہ ہم سب کو تلاوت قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور آپ لوگ کوشش کریے گا کہ ان چھوٹے چھوٹے سوروں کا ترجمہ یاد کر لیجئے اور تھوڑی بہت فضیلتیں یاد کر لیجئے، تاکہ آپ کو آنے والے نسل کے بارے میں اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے آپ کو ذرا بھی ہچکچاہٹ نہ محسوس ہو کہ ہم نے یہ سیکھا نہیں، اپنی اولاد کو کیسے تعلیم دیں۔ اس لیے کوشش کریے گا کہ آج آپ سیکھیے تاکہ آنے والی نسل کو آپ آگے سکھا سکیں انشاءاللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے تیسرے دن کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ تیسرے دن بدن کے بالوں کے حساب کے برابر سفید موتی سے جنت الفردوس میں ایک قبہ بنائے گا، اور اس کے اوپر نور کے 12,000 گھر بنائے گا، اور اس کے نیچے 12,000 گھر بنائے گا، اور ہر گھر میں 1,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک حوریں بیٹھی ہوں گی۔ تمہارے پاس ہر روز ایک ملائکہ آئیں گے اور ہر کوئی ایک ہدیہ لے کر آئے گا۔ یعنی تیسرے دن کا ثواب اس قدر ہے کہ پروردگار رسول اسلام نے فرمایا ماہ رمضان المبارک کے تیسرے دن کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ انسان کے بدن کے بالوں کے حساب کے برابر، جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا ثواب ملے گا، لیکن یہ ثواب اسی وقت ہمیں ملے گا جب ہمارا روزہ یقیناً ویسا ہو جیسا پروردگار عالم چاہتا ہے۔ صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے دوسرے درس میں بھی بیان کیا تھا کہ جب آپ روزہ رکھیں تو صرف نماز فجر سے اذان مغرب تک بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اعضاء اور جوارح سے بھی آپ پروف کریں کہ آپ یقیناً روزے سے ہیں۔ نہ ایسی کوئی گفتگو کریں جو نازیبا ہو، نہ ایسی کوئی چیزیں دیکھیں جس سے گناہ ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو، نہ ہاتھوں کو اس جگہ اٹھائیں جہاں گناہ ہو جائے، نہ قدموں کو اس جانب اس محفل یا اس بزم میں لے کر کے جائیں جہاں پر گناہ ہونے کا خطرہ ہو۔ اگر آپ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچائیں گی تو یقیناً پروردگار عالم کی یہ نعمت عظمیٰ جو پروردگار عالم تیسری ماہ رمضان المبارک کے دن ہمیں دے رہا ہے کہ سفید موتی سے جنت الفردوس میں قبہ بنائے گا، اس کے اوپر 12,000 گھر بنائے گا، اس کے نیچے 12,000 گھر بنائے گا، اور ہر گھر میں 1,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک حوریں بیٹھی ہوں گی۔ تمہارے پاس ہر روز 1,000 ملائکہ آئیں گے اور ہر کوئی ایک ہدیہ لے کر کے آئے گا۔ اب آپ سوچیں کہ وہ مرتبہ کتنا عظیم ہوگا کہ آپ اس سفید موتی کے قبے پر بیٹھے ہوں، اس گھر میں بیٹھے ہوں جہاں پر ملائکہ 1,000 ملائکہ آ رہے ہوں، ہاتھ میں گفٹ ہو، تحفہ ہو۔ ہمیں جب دنیا میں کوئی گفٹ دیتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، نہ کہ جنت الفردوس میں ملائکہ کے ہاتھوں سے یہ ہدیہ ملے۔ یہ کون ایسا ہے جو نہیں چاہے گا کہ یہ تحفہ ملائکہ کے ہاتھوں سے ہمیں ملے؟ یہ تحفہ طالبات گرامی اسی وقت ملے گا جب ہمارا روزہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہو جیسا پروردگار عالم چاہتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں کوئی گناہ ایسا سرزد نہ ہونے پائے، نہ زبان سے، نہ کان سے، نہ آنکھ سے، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے۔ اپنے آپ کو، اپنے روزے کو حفاظت کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اپنے روزے کی حفاظت کریں۔
माह रमज़ान मुबारक के तीसरे दिन की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी फ़ी हिज़्ना व तनबीह व बाइदनी फ़ीह मिन सफ़ाहत व तमवीह वजअल ली नसीबन मिन कुल्लि खैरिन तुनज़िलु फ़ीह बेजूदिकल या अजुद्दल अजुद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। ए अल्लाह, आज के दिन मुझे होश और आगाही अता फरमा, मुझे हर तरह की हिमाकत और बेरहवी से बचाए रखना और मुझको हर इस भलाई में हिस्सा दे जो आज तेरी अताओं से नासिल है, ए सबसे ज़्यादा अता करने वाले। यानी आज के दिन जो हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे वो इन अल्फाज के ज़रिए करेंगे कि परवरदिगार आलम मुझे होश और आगाही अता फरमा। होश से मुराद ये नहीं है कि आप बेहोश पड़ी हैं, नहीं, आप होश में हैं, लेकिन इस बात का होश नहीं है कि आप किसकी बारगाह में जा रही हैं या आपको किसकी बारगाह में जाना है। इस रोज़े के आलम में अगर हमें इस बात का होश हो जाए तो हम आगाह हो जाएंगे। आगाही अता फरमा, मुझे हर तरह की हिमाकत ये कहते हैं, और बेराह रवी से बचा रखना, यानी वो काम जो हम अपनी ज़िंदगी में अंजाम देते जा रहे हैं हिमाकत की वजह से, कभी किसी का मजाक उड़ा लेना, कभी किसी की बुराई कर देना, कभी किसी को उनके मुंह पर जवाब दे देना। बेराह रवी, कोई रास्ता नहीं है कि हम जिस राह पर चल रहे हैं आया इस राह पर हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। तो हमें अल्लाह से दुआ करना है कि ए अल्लाह, आज के दिन मुझे होश और आगाही अता फरमा, मुझे हर तरह की हिमाकत और बेराह रवी से बचाए रखना और मुझको हर उस भलाई में हिस्सा दे जो आज तेरी अताओं से नासिल हुआ है, ए सबसे ज़्यादा अता करने वाले। माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़े के नियत के दूसरे अहकाम के जानिब आते हैं। दूसरे दर्स में हम माह रमज़ान के रोज़े के नियत के अहकाम कुछ बयान किए थे। आज उसके आगे ये दर्स चलता है। आज उसके आगे के अहकाम बयान करते हैं। मसला नंबर 1942। अगर क़ज़ा या कफ़ारा या कफ़ारे का रोज़ा रखना चाहते हैं या चाहता हूँ तो इसे मुअय्यन करना लाजिम है। मसलन नियत करे कि क़ज़ा या कफ़ारे का रोज़ा रखता हूँ या रखती हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। लेकिन माह रमज़ान में ये लाजिम नहीं है कि नियत करे कि रमज़ान का रोज़ा रखता हूँ या रखती हूँ, बल्कि अगर ना जानता हो कि माह रमज़ान है या भूल जाए और किसी दूसरे रोज़े की नियत करे फिर भी माह रमज़ान का रोज़ा शुमार होगा और नज़र और इसके मानिंद रोज़ों में नज़र के अदा करने का क़स्द लाजिम नहीं है। थोड़ा सा इसकी डिटेल बयान करते हैं कि अगर क़ज़ा या कफ़ारे का रोज़ा रखना चाहता है तो इसे पहले मुअय्यन करना होगा, यानी माह रमज़ान मुबारक को छोड़ करके आप जो रोज़े की नियत करते हैं या जो क़ज़ा हो जाता है या रोज़े का कफ़ारा अगर देना है, तो हम अगर रोज़े का कफ़ारा रोज़ा रख करके अदा करना चाहते हैं तो आम दिनों में आपको इसकी नियत को मुअय्यन करना होगा। यानी अगर क़ज़ा रोज़ा है तो क़ज़ा की नियत करेंगे, अगर कफ़ारे का रोज़ा है तो कफ़ारे की नियत करेंगे। लेकिन माह रमज़ान में यह लाजिम नहीं है कि आप इसे माह रमज़ान का रोज़ा रखता हूँ या रखती हूँ से कह के नियत करें कि मैं रोज़ा रखती हूँ माह रमज़ान का या मैं रोज़ा रखता हूँ माह रमज़ान का। ऐसा कोई मुअय्यन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क़ुर्बतन इलल्लाह भी कहेंगे तो आपका ये रोज़ा माह रमज़ान का रोज़ा ही शुमार होगा। या वो शख्स जो भूल जाए और दूसरे रोज़े की नियत कर ले, मसलन उसे मालूम नहीं है कि माह रमज़ान मुबारक चल रहा है और उसने रोज़े की नियत कर ली कि मैं अपने फ़ला क़ज़ा रोज़े की नियत करता हूँ या करती हूँ, तो इसका रोज़ा माह रमज़ान का रोज़ा शुमार होगा, वो क़ज़ा रोज़ा शुमार नहीं होगा माह रमज़ान में। हाँ, माह रमज़ान के अलावा जब वो रोज़ा रखेगा तो उसे उस रोज़े की क़ज़ा कफ़ारा उसके लिए उसे मुअय्यन नियत को मुअय्यन करना होगा, ठीक है। और अगर हम नज़र व नियाज़ का रोज़ा रख रहे हैं तो इसका क़स्द लाजिम नहीं है। मसला नंबर 1949। रोज़ा सही होने के लिए लाजिम है कि इंसान रोज़े के मफ्तारात, वो चीज़ें जो रोज़े को बातिल करती हैं, उसको तर्क करे, जिनसे
جن سے دن کے درمیان پرہیز لازم ہے، جیسے کھانا پینا یا وہ عمل جو ہمارے روزے کو روزہ شامل نہیں کرتا ہے، مثلاً اذان صبح کے وقت روزے کے صحیح ہونے کے شرط شمار ہوتے ہیں، جیسے جان بوجھ کر جنابت کی حالت میں اذان صبح تک باقی نہ رہنا، یا وہ عورت جو حیض و نفاس سے پاک ہوئی ہو جان بوجھ کر غسل کو اذان صبح تک تاخیر نہ کرنا، کہ ان احکام کی تفصیل آئندہ مسائل میں ذکر کی جائے گی۔ صرف آپ اتنا سمجھ لیجئے اس وقت، باقی کے احکام انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ صرف آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ عمل روزے کے صحیح ہونے کے لیے لازم ہے کہ آپ وہ عمل انجام نہ دیں، جیسے کھانا پینا، تو اسے ترک کریے کب تک؟ اذان فجر سے پہلے، تاکہ ہمارا روزہ صحیح شمار کیا جائے کہ ہم نے جو روزہ رکھا ہے یہ یقیناً ہمارا روزہ صحیح ہے۔ یا جان بوجھ کر کے جنابت کی حالت میں اذان صبح تک باقی رہنا، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا روزہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اذان فجر سے پہلے اپنے غسل کو کرنا ہے تاکہ ہمارا روزہ کیا ہے؟ صحیح ہو جائے۔ یا وہ خواتین جو حیض اور نفاس کے حالت میں ہیں اور جان بوجھ کر کے اذان فجر تک غسل نہیں کر رہی ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اذان فجر سے پہلے غسل کریں تاکہ ہمارا روزہ کیا ہے؟ صحیح شمار کیا جا سکے۔ اور اس کی جو آئندہ تفصیل بیان کی جائے گی وہ انشاءاللہ آئندہ مسائل میں ہم بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے تیسرے دن کی نماز علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں ماہ رمضان المبارک کی ان خصوصی نماز کو لکھا ہے: شب 3 10 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، اور سورہ توحید پڑھ کر کے نماز کو مکمل کرے اور دعا کرے کہ پروردگار عالم ماہ رمضان المبارک میں ہم سب کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار کرے، ہم سب کے اعمال کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آپ سب کوشش کریں کہ جو درس ہم پڑھ رہے ہیں پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس درس پر عمل کر سکیں، اس درس کو آگے شیئر کریں، اور اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ماہ رمضان میں ہمیں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، ہم سب کے تمام اعمال کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جو درس میں آ رہے ہیں، جو درس کو سن رہے ہیں، جو درس کو آگے شیئر کر رہے ہیں، پروردگار عالم ان سب کے تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، تمام لوگوں کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، اور خصوصی دعا مولانا قرار حسین خان غدیری کے حق میں کہ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کی محنت کا اجر شہزادی کونین سلام اللہ علیہ عطا کرے، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ صحت و سلامتی کے ساتھ طویل و عمر عطا کرے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں اللہ انہیں عزت سے نوازے، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ دنیا اور آخرت میں مولانا قرار خان غدیری کو کامیابی و کامرانی عطا کرے، اللہ انہیں عزت شہرت اور دولت سے نوازے، پروردگار عالم کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔